السلام علیکم. ممتاز حسن، سماجی فلاحی تنظیم ریسیڈنس گلشن معمار کوآپریٹو مینٹیننس سوسائٹی لمیٹڈ کے پلیٹ فارم تھے. جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ معمار انتظامیہ کی جانب سے آج 30 اپریل 2026 کو ایک پبلک نوٹس اخباروں میں شائع کیا گیا ہے سماجی فلاحی تنظیم مینٹیننس کمیٹی کے اگینسٹ، جس میں کہا گیا ہے کہ سماجی فلاحی تنظیم ایز اے مینٹیننس کمیٹی جو رجسٹر ہوئی ہے اس کی ویریفیکیشن کے لیے انہوں نے رجسٹرار آفس سے رابطہ کیا ہے. خیر، ایسا تو ہوتا ہے ایسے کاموں میں. ہمیں پہلے سے ہی معلوم تھا کہ معمار انتظامیہ اتنے آسانی کے ساتھ مینٹیننس کا حساب کتاب معمارین کے حوالے نہیں کرے گی، لیکن سماجی فلاحی تنظیم ریسیڈنس گلشن معمار کوآپریٹو مینٹیننس سوسائٹی معمارین کو یقین دہانی کرواتی ہے کہ سماجی فلاحی تنظیم قانونی طور پر رجسٹر ہوئی ہے اور ہمیں ابھی تک کام کرنے کی اجازت ہے. ہمیں کوئی معطل نہیں کیا گیا ہے، نہ ہی کسی قسم کا اس طرح کا کوئی کارروائی کا آغاز ہوا ہے. ہم مسلسل ڈپٹی رجسٹرار آفس سے رابطے میں ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا کیس ویلڈ ہے. اور بہت جلد، جیسا کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے رول اور کلاز میں لکھا ہوا ہے کہ معمار مینجمنٹ از باؤنڈ ٹو ہینڈ اوور دا مینٹیننس چارجز ٹو دا الیکٹڈ ایسوسی ایشن کو. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے رول میں لکھا ہوا ہے کہ معمار انتظامیہ پابند ہے، اس بات کی پابند ہے کہ وہ رجسٹر جو یونین مینٹیننس کمیٹی کے حیثیت سے وجود میں آئی ہے اس کو مینٹیننس کا حساب کتاب ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور کرنے کی پابند ہے. یہ رول قانون میں لکھا ہوا ہے. اسی طرح معمار مینجمنٹ کا اپنا کلاز نمبر 8 بکنگ پیپر کا، اس میں بھی کلاز نمبر 8 میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ معمار مینجمنٹ اس وقت تک مینٹیننس لینے کا پابند ہے، اس وقت تک مینٹیننس لے سکتا ہے انٹل فارمیشن آف دا ایسوسی ایشن. جب تک ایسوسی ایشن رجسٹر نہیں ہو جاتی اس وقت تک معمار انتظامیہ مینٹیننس لینے کا حقدار ہے. لیکن اب سماجی فلاحی تنظیم مینٹیننس کمیٹی کی حیثیت سے رجسٹر ہو چکی ہے. اس طرح جو میں نے اوپر آپ کو رول قانون بتایا ہے، چاہے معمار مینجمنٹ کا اپنا کلاز ہے بکنگ پیپر کا یا سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا جو میں نے رول قانون بتایا ہے، صفحہ نمبر 126، صفحہ نمبر 127، صفحہ نمبر 128، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا جو رول ہے 2020، اس کو دیکھ لیں، پڑھ لیں، اس کے مطابق ہم لوگ رجسٹر ہوئے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی معمار انتظامیہ بہت جلد ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور مینٹیننس کمیٹی کے ساتھ ہمارے ساتھ کرے گی. وہ اس لیے کہ وہ کب تک بھاگے گی، ہم اسے بھاگنے نہیں دیں گے. رول اور قانون کے تحت قانون کے اندر رہتے ہوئے ہم اس کا پیچھا کرتے رہیں گے. کیونکہ اس سے پہلے اموار کے نام سے 2011 میں ایک اور یونین رجسٹر ہوئی ہے، وہ بھی کام کر رہی ہے، رجسٹر ہے، لیکن وہ مینٹیننس کا حساب کتاب اپنے ہاتھوں میں نہیں لے سکتی کیونکہ وہ مینٹیننس کے رول کے مطابق رجسٹر نہیں ہوئی ہے. وہ صرف ایک ویلفیئر کے حیثیت سے رجسٹر ہوئی ہے اور وہ اپنا میت گاڑی کہہ لیں یا سفید پوش لوگوں کی مدد کے لیے شادی بیاہ کے حوالے سے یا روڈ کے حوالے سے یا آواز بلند کر سکتی ہے کہ صفائی ستھرائی کے حوالے سے. لیکن سماجی فلاحی تنظیم سوشل ورکر کے ساتھ ساتھ مینٹیننس کا حساب کتاب بھی اپنے ہاتھوں میں لے سکتی ہے. اس لیے معماری انتظامیہ نے سماجی فلاحی تنظیم کے عہدیداروں کے خلاف کورٹ میں کیس بھی کیا ہوا ہے
اور ہمارے خلاف اخباروں میں پبلک نوٹس بھی معماری انتظامیہ کی جانب سے جاری کیا جا رہا ہے بار بار. لیکن ہمارے مقابلے میں جو ان کی، جیسا کہ معمارین کہتے ہیں، جیسا کہ لوگوں کا تاثر ہے کہ یہ لے پالک ہیں، معمار انتظامیہ نے خود ان کو رجسٹر کروایا ہے، ان کے خلاف معمار انتظامیہ کوئی لیگل نوٹس یا پھر ان کے خلاف کوئی کورٹ کچہری یا پبلک نوٹس کوئی ایشو نہیں کرتی، کیونکہ ان کو معمار انتظامیہ کو اموار سے کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ وہ جو ہے مینٹیننس کمیٹی کے حیثیت سے رجسٹر ہی نہیں ہے. وہ رجسٹر نہیں ہے تو وہ مینٹیننس بھی نہیں لے سکتی رول قانون کے مطابق. صرف سماجی فلاحی تنظیم مینٹیننس کمیٹی جو ہے وہ اس رول قانون کے تحت رجسٹر ہوئی ہے، وہی مینٹیننس لے سکتی ہے. اسی لیے معمار انتظامیہ ہمارے خلاف کورٹ کچہری میں بھی ہے، اور ساتھ ساتھ لیگل نوٹس بھی ہمیں دیا جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ پبلک نوٹس بھی ہمارے خلاف اخباروں میں دیا جا رہا ہے. سب سے اہم بات جو ہم سمجھانا چاہتے ہیں وہ یہ کہا یہ جاتا ہے کہ جناب معمار انتظامیہ یہ پرائیویٹ سوسائٹی ہے، تو کوآپریٹو کا رول گلشن معمار میں کیسے لاگو ہو سکتا ہے؟ تو بات سمجھنے کی آسان سی بات ہے. جب معمار مینجمنٹ اگر پرائیویٹ سوسائٹی ہے تو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے جس کتاب کے تحت، جس کلوز کے تحت وہ مینٹیننس وصول کر رہی ہے، جس کلوز کے تحت معمار انتظامیہ ورک کمپلیشن سرٹیفکیٹ پرائیویٹ سوسائٹی ہونے کے باوجود سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو جمع کروا رہی ہے، معمار انتظامیہ پرائیویٹ سوسائٹی ہونے کے باوجود NOC سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے جس رول قانون کے مطابق وہ لے رہی ہے مینٹیننس یا ورک کمپلیشن سرٹیفکیٹ جمع کروا رہی ہے، تو اسی رول قانون کے تحت، اسی سندھ بلڈنگ کے رول قانون کے تحت سماجی فلاحی تنظیم ریسیڈنس گلشن معمار کوآپریٹو مینٹیننس سوسائٹی کے حیثیت سے رجسٹر ہوئی ہے حکومت سندھ کی جانب سے. وہی کتاب ہے، وہی رول ہے. لیکن بات کو گھمانے کے لیے، کنفیوژن پیدا کرنے کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ جناب گلشن معمار پرائیویٹ سوسائٹی ہے. اگر پرائیویٹ سوسائٹی ہے تو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے اس رول کے تحت وہ کیوں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو NOC یا ورک کمپلیشن سرٹیفکیٹ یا مینٹیننس کے حوالے سے وہ کیوں اس کلاس کو فالو کر رہی ہے؟ تو سماجی فلاحی تنظیم بھی اسی کتاب کے حوالے سے، اسی رول کے حساب سے رجسٹر ہوئی ہے. ہم معمار انتظامیہ نے پبلک نوٹس میں یہ الزام لگایا ہے کہ سماجی فلاحی تنظیم مینٹیننس وصول کر رہی ہے. اگر ہم مینٹیننس وصول کر رہے ہیں، جیسا کہ آج جو نوٹس 30 اپریل 2026 کو جو نوٹس شائع ہوا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ ہم مینٹیننس وصول کر رہے ہیں، کوئی ثبوت ہے، کوئی پروف ہے، کوئی ہم نے کسی کو رسید دیا ہے، کسی کو کوئی سلپ دیا ہے، یا ہم نے کسی سے کوئی مینٹیننس وصول کیا ہے تو بتایا جائے. ہم نے کسی کو نہ ہی کہا ہے. ہاں، ہم نے یہ ضرور لیٹر لکھا ہے معمار انتظامیہ کو، ہائر اتھارٹیز کو، کہ جناب ہم رجسٹر ہو گئے ہیں ایز اے مینٹیننس کمیٹی، اس لیے ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور کے لیے جو قانونی راستہ ہے وہ اپنایا جائے اور پیسفل طریقے سے ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور کروایا جائے. یہ ہم نے ریکویسٹ کیا ہے. ابھی ہم کسی سے نہ کوئی مینٹیننس لے رہے ہیں، نہ ہی ہم نے کسی کو رسید دیا ہے. یہ بھی غلط بیانی سے کام لیا گیا ہے. ہمارا لیگل ڈپارٹمنٹ اس پر کام کر رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم بہت جلد کوئی ایک لائحہ عمل بنائیں گے کہ جو غلط بیانی سے کام لیا گیا ہے. ساتھ ساتھ یہ بتاتا چلوں کہ سماجی فلاحی تنظیم کے مقابلے میں اموار کو رکھا گیا ہے، لیکن در پردہ اموار کے بارے میں جو لوگوں کا تاثر ہے کہ یہ لے پالک ہے، اور اس نے ثبوت بھی دیا ہے کہ یہ معمار انتظامیہ کے لیے سہولت کاری کا کام کر رہی ہے. 2 مثالیں میں دیتا ہوں. سماجی فلاحی تنظیم کے مقابلے میں اموار جو ہے وہ رجسٹر ہونے کے بعد معمار انتظامیہ کے ساتھ مل کر سیکورٹی باؤنڈری وال کے لیے ہر مکینوں سے 15,000 روپے وصول کر کے، اور پھر ایک جوائنٹ اکاؤنٹ کھولا، اور اس بینک اکاؤنٹ میں اموار کا نمائندہ اور معمار مینجمنٹ کا نمائندہ سگنیچری تھے. وہ 15 کروڑ روپے تھا یا 10 کروڑ روپے تھا،
وہ جس بینک اکاؤنٹ میں ڈالا گیا اس پر انٹرسٹ کہاں تک انٹرسٹ کتنا جمع ہوا، اس کا کوئی حساب کتاب معمار انتظامیہ بھی دے نہیں رہی ہے، اور ایم وار بھی اس کا کوئی حساب کتاب نہیں دے رہی ہے۔ بلکہ ہمارے علم میں یہ بات بھی ہے کہ باؤنڈری وال کے لیے جو پیسہ جمع ہوا تھا اس کے لیے انہوں نے 2 اکاؤنٹس کھولا، اور 2 اکاؤنٹ بینک اکاؤنٹ کیوں کھولا یہ وہ بتا سکتے ہیں، ان کی کیا نیت تھی، اور کس اکاؤنٹس میں کتنا پیسہ ہے اس کا بھی کوئی حساب کتاب نہیں دیا جا رہا، اس کا بھی بینک اکاؤنٹ نہیں بتایا جا رہا۔ اسی طرح پہلے بھی باؤنڈری وال کے لیے 15,000 روپے لیا گیا، اور پھر 15 اپریل کو معمار مینجمنٹ اور ایم وار کے درمیان جو میٹنگ ہوئی، اس میٹنگ کے بھی جو روداد شائع ہوا ہے، اور ساتھ ساتھ ایم وار کے اہم عہدیدار آفس سیکریٹری جنہوں نے ریزائن دیا ہے ان کا آپ استعفیٰ دیکھ لیں، جو انہوں نے ریزگنیشن دی ہے اس میں خاص طور پہ وضاحت کیا گیا ہے کہ معمار انتظامیہ کی ایم وار سہولت کاری کر رہی ہے، اور 40 سالہ پرانی پائپ لائن کو تبدیل کرنے کے لیے 15-20 ہزار روپے کی ڈیمانڈ جو معمار انتظامیہ ہم معمارین سے کر رہی ہے، ایم وار اس کو سپورٹ کر رہی ہے۔ یہ میں نہیں، معمارین کا کہنا ہے، اور ان کے اپنا آفس سیکریٹری جنہوں نے ریزائن دیا ہے ان کا کہنا ہے، انہوں نے لکھ کے دیا ہے کہ یہ ان کے لیے سہولت کاری کر رہے ہیں۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ معمار انتظامیہ سماجی فلاحی تنظیم کا رجسٹریشن کو کینسل کرنے کے لیے، جیسا کہ آج کے اخبار میں پبلک نوٹس میں انہوں نے رابطہ کیا ہے رجسٹرار آفس سے، لیکن یہاں ایم وار کے اندر خود ٹوٹ پھوٹ ہے۔ ابھی تو ایک بندے نے استعفیٰ دیا ہے، ہمارے معلومات کے مطابق 4 بندے اور ہیں، ابھی 4 استعفیٰ اور آنے والا ہے۔ اور یہ بھی ہمیں معلوم ہے یہ صاحب جنہوں نے نعیم الدین صاحب نے آفس سیکریٹری نے جو استعفیٰ دیا ہے اس کو منا لیا جائے گا، اور یہ مان بھی جائیں گے۔ کوئی اس طرح کا بھی ٹوپی ڈرامہ گیم وغیرہ ہو سکتا ہے، ہو رہا ہو، جیسا کہ معمارین کا بھی یہ خیال ہے۔ لیکن بہرحال سماجی فلاحی تنظیم اپنے میدان پر اپنے کاز پہ کھڑی ہوئی ہے۔ ایسا تو ہوتا ہے، ایسے کاموں میں ہمیں معلوم ہے معمار انتظامیہ آسانی سے ہمیں ہینڈنگ اوور، ٹیکنگ اوور، مینٹیننس کا حساب کتاب ہم معمارین کے حوالے نہیں کرے گی، کیونکہ معمار انتظامیہ اگر مینٹیننس کا حساب کتاب ہم معمارین کے حوالے کر دیں تو اس کے پاس کیا بچے گا؟ تو معمار انتظامیہ آسانی کے ساتھ ہینڈنگ اوور، ٹیکنگ اوور نہیں کرے گی، معمار کے نظام معمارین کے حوالے نہیں کرے گی، لیکن سماجی فلاحی تنظیم ڈٹی ہوئی ہے، کھڑی ہوئی ہے۔ کورٹ کچہری، تھانہ، پولیس، FIR کی دھمکی دی جا رہی ہے، ہم سب برداشت کریں گے لیکن ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اللہ کا شکر ہے کورٹ کچہری کے باوجود سماجی فلاحی تنظیم کے سارے ممبران متحد ہیں، اور ہم قانون کے اندر رہتے ہوئے جدوجہد کرتے رہیں گے، معمارین کے حقوق کی تحفظ کرتے رہیں گے۔ معمار انتظامیہ ہمارے خلاف کورٹ کچہری میں اور پبلک نوٹس کیوں دے رہی ہے؟ آخر ایم وار کے خلاف کیوں نہیں دیتی؟ وہ اس لیے کہ وہ انہی کے لیے پالک ہیں، جیسے کہ معمارین کہتے ہیں۔ لیکن سماجی فلاحی تنظیم پیورلی تحفظ کر رہی ہے معمارین کے حقوق کو۔ رول قانون کے مطابق جب مینٹیننس کا حساب کتاب معمارین کے ہاتھ میں ہوگا، ہمارے ہاتھ میں ہوگا، تو ہم بینک اکاؤنٹ اپنا خود کھولیں گے، اس کو ہم کتنے اماؤنٹ، کتنا مینٹیننس ماہانہ آ رہا ہے، کیا خرچ ہو رہا ہے، اس پہ جب تک معمارین اس کے اوپر نہیں بیٹھیں گے، معمارین کا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا، اس وقت تک ہم معمار انتظامیہ جو ہے نا ہمیں لوٹتے رہے گی، ہمیں دھکے دیتی رہے گی، ہمیں رلاتی رہے گی، ہمیں تڑپاتی رہے گی، نہ ہمیں پانی ملے گا، نہ ہمیں سیکورٹی ملے گا۔ واحد حل ہے کہ معمار کے انتظام معمارین کے ہاتھوں میں۔ تو معمارین کے ہاتھوں میں کیسے ہوگا؟ سب سے پہلے بینک اکاؤنٹ، مینٹیننس بینک اکاؤنٹ آپریشنل ہونا چاہیے، جس میں مینٹیننس اس ایک ہی بینک اکاؤنٹس میں آنا چاہیے، چاہے اور اوورسیز پاکستانی جو مینٹیننس جمع کرواتے ہیں وہ بھی ایک اکاؤنٹ اسی اکاؤنٹس میں آئے گا۔ ہم معمارین جو بینک اکاؤنٹ کے ذریعے جو مینٹیننس جمع کراتے ہیں وہ بھی ایک ہی اکاؤنٹس میں آنا چاہیے۔ اس بینک اکاؤنٹ کی نگرانی ہم اور آپ کریں گے مل کر کے، جب معمار کے نظام معمارین کے ہاتھوں میں ہوگا۔ جب اکاؤنٹس ہمارے ہاتھ میں ہوگا تو پھر
फंड को, बजट को अलोकेट करना कि किस सेक्टर में क्या काम होना है, किस सेक्टर में डेवलपमेंट काम, कौन सा पहला काम होना है। तो हर सेक्टर के जो नुमाइंदे हैं जो हमारे साथ राब्ते में हैं, वो जिस तरह बताएंगे उस हिसाब से फंड हम लोग खुद अलोक करेंगे। फंड खुद हम लोग, बजट को खुद हम लोग अलोकेट करेंगे, बजट को खुद हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और साथ साथ ऑडिट भी करवाने की हमारी अपनी जिम्मेदारी होगी, हम खुद करवाएंगे। जब हम एक बैंक अकाउंट खोलेंगे, उसमें मेंटेनेंस का पैसा जमा होगा, तो उसको निगरानी के लिए, चेक एंड बैलेंस के लिए सारी जिम्मेदारी हमारी होगी। और जब पैसे हमारे हाथ में होगा तो स्टाफ भी हमारे कंट्रोल में होंगे, चाहे वो पानी डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से हो, चाहे वो सिक्योरिटी के हवाले से हो, चाहे वो पार्क के हवाले से हो। लेकिन बात वही है कि मेमार इंतज़ामिया तो नाअहल है, वो अपनी नाअहली को छुपा रही है। वो हमारे बारे में, समाजी फलाह तंजीम के रजिस्ट्रेशन के बारे में वो जा रही है रजिस्ट्रार ऑफिस में कि वेरिफिकेशन करें, बताएं। मेरा सवाल है मेमार मैनेजमेंट से कि वो बताए आखिर क्या वजह है, वो मेमार मैनेजमेंट ने कौन सी ऐसे रूल की वायलेशन किया है जिसकी वजह से उसका मास्टर प्लान 2014 जो है वो मुअत्तल है। आखिर मेमार मैनेजमेंट ने कौन सी ऐसी रूल की वायलेशन की है जिसकी वजह से इसका लीज बंद है। मेमार मैनेजमेंट ने ऐसा कौन सा पाप किया है या वायलेशन की है रूल की जिसकी वजह से उसका मोटेशन बंद है, उसका प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन बंद है। तो मेमार मैनेजमेंट तो खुद एमडी वाटर बोर्ड का 44 करोड़ का डिफाल्टर है। 3 अप्रैल को जो लेटर हमारे पास आया है एमडी वाटर बोर्ड का, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि एमडी वाटर बोर्ड 44 करोड़ का डिफाल्टर है। हमसे कहा जाता है कि नेगोशिएशन हो रही है, बातचीत हो रही है। नहीं जनाब 20,000 का है, कोई कहता 24,000 डिफाल्टर। नहीं जनाब नहीं, समाजी फलाह तंजीम को लेटर मौसूल हो गया है एमडी वाटर बोर्ड का, मेमार इंतजामिया 44 करोड़ की डिफाल्टर है। इसके अलावा मेमार इंतजामिया 2013 में 5 चेक लिख कर दिया था एमडी वाटर बोर्ड को, वो चेक भी बाउंस हो गया। उस वक्त मेमार इंतजामिया 5 करोड़ की डिफाल्टर थी। वो चेक अगर बाउंस नहीं होता, मेमार मैनेजमेंट की नीयत अगर सही होती, तो अगर वो चेक क्लियर हो जाता तो आज हम डिफाल्टर नहीं होते 44 करोड़ का। तो इसी तरह हुकूमत सिंध की जानिब से एक सर्वे करवाया गया था गुलशन मेमार में। तीन मीटिंग डीसी वेस्ट ऑफिस में हुई थी, और कमिश्नर के जानिब से, हुकूमत सिंध के जानिब से पूरे गुलशन मेमार में एक विजिट किया गया था, सर्वे किया गया था। उसमें हम सब स्टेक होल्डर शामिल थे। उसकी जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि मेमार इंतजामिया 40 साल पुरानी पाइपलाइन को तब्दील करने के लिए जो पैसे डिमांड कर रही है 20-20 हज़ार रुपये, वो गलत है। मेमार इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि वो नया बल्क वाटर कनेक्शन ले, लेकिन बल्क वाटर कनेक्शन लेने में मेमार इंतजामिया नाकाम है। ये उनकी नाकामियों की सीरीज को गिनाया गया है उस रिपोर्ट में। उसकी कॉपी हमारे पास है, जो देखना चाहे देख ले। इसके अलावा मेमार इंतजामिया के खिलाफ 40 प्लाट ऐसे हैं जिसके खिलाफ एक स्टे ऑर्डर लिया हुआ है, स्टे ऑर्डर आया हुआ है कि वो मेमार इंतजामिया ने उस 40 प्लाट को एम्यूनिटी प्लाट को कन्वर्ट करने की कोशिश की है, जो मेमार मैनेजमेंट के खिलाफ अभी भी स्टे ऑर्डर आया हुआ है उसके खिलाफ। तो मेमार मैनेजमेंट के खुद अपनी कारकर्दगी तो वो तो मैंने अभी आपको चंद गिनवाई है, उसके खुद अपने दामन में कितना छेद है आप देख लें। और साथ साथ उनको जो सपोर्ट कर रहे हैं, तो आज उनके अपने खुद 14 साल पुराना उनका साथी ऑफिस सेक्रेटरी नईमुद्दीन साहब ने जो इस्तीफ़ा दिया है, इसके साथ साथ 4 इस्तीफ़ा और आ रहे हैं। और अभी तो बस मुझे इशारा किया जा रहा है कि बहुत लेंथी हो गया है हमारा आज का वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।